5 औरतों को मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। ऐसी 5 औरतें जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो खुशनसीब 5 औरतें कौन कौन सी हैं, और इस वीडियो में हम आपको बहनों और बेटियों को बाप की विरासत में ही हक ना देने वाले अफराद के बारे में भी बताएंगे कि इनके बारे में किस तरह का सख्त अजाब तैयार किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 औरतों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 औरतें कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। नज़ा के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं, जैसा कि सुनन इब्न माजा में रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ ले आए, इस हालत में कि इनके पास इनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार के लिए गमगीन ना हो, इसके लिए कि ये इसकी नेकियां हैं। नेज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ को इसके हक में बराबर नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में इस पर अजर व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। इनकी रूहें आसानी से निकलेंगी। हालत नज़ा इंसान की आधी रूह होती है, अंदर होती है, और आधी रूह बाहर होती है, और बंदा तकलीफ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी पी भी जाए फिर भी इसकी प्यास कभी नहीं ख़त्म होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिल बयां है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ ना होगी, यानी मौत आसान होगी, बगैर तकलीफ के होगी। पूछा गया, जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाया कि सबसे पहला शख्स जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुंचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्दी और बर वक्त पहुंचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो, और बहन इस इंतजार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई होती, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज देना फ़र्ज नहीं, जबकि इसका विरासती हक देना फ़र्ज है। असल औरत का जहेज देना यहूदियों की रस्म है, इस्लाम में इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन के तरका में जिस तरह इसके नरीना औलाद का हक व हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक व हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके तरका पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों को इनके शरई हक में महरूम करना नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को इनका हक व हिस्सा इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईद आई है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश्त भर ज़मीन भी अज़रा जुल्म देगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में इसे इतनी ही ज़मीन इसके गले में तौक के तौर पर डाल दी जाएगी। हदीस मुबारका में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने विरासत की मीरास काटेगा, यानी इसका हिस्सा नहीं देगा, इसकी जन्नत की मीरास काट ली जाएगी। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है, और इसका बड़ा नुकसान यह है कि जिस तरह यहूदियों की औरतों को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी
عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائیوں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اس قبرستان میں لے جایا گیا۔ اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ زمینوں کو جگا دیا۔ بہن نے کہا، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو کر کہنے لگی کہ میرا مالک، تو میری اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا، نہ اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا۔ میں اپنی بہن کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح اس نے میری وراثت کی حق سے مجھے دور رکھا، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ جب تم اپنی بہن کو ان کی وراثت کا حصہ ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی دعا کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا، کثرت سے صدقہ کرنے والا، یعنی ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، یعنی دوسرا ہاتھ وہ ایسے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جاں کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنی ماں باپ، بچوں اور بہن بھائیوں کو سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور انہیں کھانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے وہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر قرآن پاک پڑھے کرو اور قرآن پاک پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو، اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہا سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا، تب سے کسی کو آسان موت پر خوش نہیں ہوئی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی میں مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کو عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسان سے آسان تر موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کے آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا، آپ نے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیلا لیتے، پھر اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما. مختلف حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے، اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافروں کے لیے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سخت کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے، اور اس وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں. البتہ متعدد حدیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احسان دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بدکار ہو یا کافر ہو. لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے اس کے گناہوں کی معافی اور درجات بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر موت کی وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے اچھے اعمال کے کاموں کا بدلہ ہو. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے. تاہم حضرت علماء اکرام اور محدثین رحم اللہ یہ لکھا ہے کہ مومن کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ تکلیف ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کی درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے تمام تکلیفوں کو رد فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتا ہے اور آنے والے مراحل میں بھی آسانی فرماتا ہے. واللہ عالم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.